بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزقہ وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی، یا مولتی یا فاطمۃ اغیثینی بحق دم المظلوم۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ الذی خلق الاشیاء ناطقۃ بحمدہ والشکر والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى والصلاة والسلام علی حبیبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداۃ المہدیین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ محمد وآلہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وخطابہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہیا حتی مطلع الفجر۔ صلوات بآواز بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، دشمنان محمد و آل محمد پہ لعنت، دشمنان محمد و اہل بیت محمد پہ لعنت، قاتلان حضرت زہرا پہ لعنت، قاتلان حضرت زہرا پہ لعنت۔ صلوات بر محمد و اہل بیت محمد، اللہم صلی علی
محمد وآل محمد۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار آپ تمام احباب کا اس مقدس مقام پہ تشریف لانا، میرے نوجوان بھائیوں کا یہ فرش عزا بچھانا، اس پوری ٹیم لبیک یا زہرا کے تمام افراد کا یہ پرخلوص اہتمام، آپ جملہ مومنین کے جتنا بھی تعاون ہے اس کو مالک اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ مالک آپ کے گھروں کو آباد و شاد فرمائے۔ مالک بیمار مومنین کو شفا یابی، شفا کامل عطا فرمائے۔ بالاخص سید الیاس علی نقوی صاحب کا آج آپریشن تھا، مالک انہیں صحت یابی، صحت کامل عطا فرمائے۔ حیدر بھائی بتا رہے ہیں کہ ان کو نمونیا ہوا ہے، مالک محمد و آل محمد کا صدقہ انہیں شفا کامل عطا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرمائے۔ جتنے لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے میرا مالک خالق فردن فردن ہر ایک مومن کی دعا جواب فرما۔ خان صاحب کی اہلیہ بیمار ہیں، انہیں شفا یابی، شفا کامل عطا فرما، اور جتنے لوگ بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی۔ اگر محسوس نہ کریں یہ اس جگہ خالی ہے، تھوڑا تھوڑا آپ قریب آ جائیں، ایک مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ جن کی میڈیکلی مجبوری ہے وہ تو بندہ نہیں اٹھ سکتا، جو یہاں تک آ گیا وہ آگے بھی آ سکتا ہے، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ یہ بچے فرنٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں پھر بار بار اٹھتے ہیں، ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ جی مہربانی۔ آپ شاید اس بات کو سمجھتے ہیں یا نہیں، فرنٹ سے بندہ اٹھ جائے تو خطیب کا قتل ہوتا ہے، وہ ساری بات جاتی رہتی ہے، بندے کا تسلسل سارا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ مالک اللہ آپ کی اس صحیح کوشش کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ قبل اس کے کہ مجلس کی ابتدا کی جائے، پرسوں انشاءاللہ بروز اتوار بعد از نماز ظہرین اسی مقام پہ برائے ایصال ثواب حجت الاسلام والمسلمین علامہ اعجاز حسین نجفی صاحب اعلی مقامہ مجلس عزا ہے۔ اب تمام احباب تشریف لائیں گے۔ علامہ عارف حیدری صاحب، ذاکر الطاف حسین صاحب اور بندہ حقیر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اپنے آرائز پیش کرے گا۔ تو آپ سے یہ اتوار بعد از نماز ظہرین نماز با جماعت یہیں آپ پڑھیں گے، یعنی ظہرین کی جماعت کے فوراً بعد اسی طرح پروگرام انشاءاللہ۔ جعفر بھائی کی طرف سے بھی سب کو دعوت ہے کہ آپ اس مجلس عزا میں جوق در جوق تشریف لائیں۔ مجلس کے اختتام پہ وہ تو قبولیت والی مجلس ہی وہ ہوتی ہے جس میں نہاز جو ہے وافر مقدار میں، بلکہ اکثر پوچھتے ہیں وہ آخری ذاکر کب پڑھے گا، آخری ذاکر اچھا ہوگا۔ بلند تر صلوات پڑھ لیں۔ اللہ خواتین بھی اگر آنا چاہیں تو اوپر جس جگہ پہ ابھی تشریف فرما ہیں اسی جگہ پہ آپ اسی طرح ہی مجلس سماعت فرما سکتی ہیں۔ آج خمسہ مجالس کی آخری مجلس، زندگیاں تمام ہو جائیں، آل محمد کے فضائل بندہ کما حق کو ہو کیا بیان کرے گا؟ آل محمد کے مصائب بندہ کیا بیان کرے گا؟ بہرحال جتنی میری بساط تھی، جتنا دامن وقت میں وسعت تھی اور گنجائش تھی، حتی الامکان کوشش کی گئی ہے کہ آپ کی علمی خدمت کی جائے۔ اللہ کے رازوں سے ایک راز کا نام ہے فاطمہ۔ اور یہ جو سورہ قدر ہے نا، اصل میں یہ ذات سیدہ ہے۔
اسی سورہ قدر، بیٹا میرے پاس بیٹھ کے مجھے تنگ کر رہے ہو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ، پھر ٹافی ملے گی، ٹھیک ہے، چپ کر جاؤ۔ سورہ قدر، اس کی گہرائی میں جاؤ نا، ڈیپلی اسے دیکھو تو انا تحقیق انزلناہ، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ جناب سیدہ کی اور اس سورت کی مماثلت انا اعطیناہ فی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تحقیق ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، یہ رات جس میں قرآن آیا یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ کون سا قرآن؟ صامت قرآن۔ اگر قرآن صامت کے نزول کی یہ شان ہے کہ جس رات میں یہ قرآن صامت نازل ہو رہا ہے، اس رات کی عظمت تم نہیں پہچان سکتے، جس کی گود میں 12 ناطق قرآن آ رہے ہیں، اسے کیسے پہچانو؟ اللہم صلی علی محمد۔ جس رات میں قرآن صامت آ رہا ہے، قرآن کہاں اترا؟ علی قلب نبیک، علی قلب محمد۔ صامت قرآن کہاں اترا؟ نبی کے قلب پہ۔ زہرا کہاں اتری؟ نبی کے آغوش میں۔ قرآن صامت کی نزول کی رات کی عظمت اتنی ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر وہ ذات اتنی قیمتی ہے جس پہ قرآن نازل ہو رہا ہے، وہ ذات کتنی بابرکات ہوگی؟ اس کی عظمت کو کیسے درک کرو گے؟ اور معصوم امام علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ مخصوص کر دی جاتی رات ایک کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ 3 راتوں میں کیوں چھپایا گیا؟ فرمایا کہ آپ کوشش کریں، آپ محسوس کریں لیلۃ القدر کی اس عظمت کو۔ یعنی 21، 23، 19 میں سے کوئی ایک رات ہے۔ قرآن کے نزول کی رات بھی مخفی اور زہرا کی ذات بھی مخفی۔ آج تک اچھا پھر بندے فخر سے کہہ رہے ہیں جی ہم سب کچھ کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہم عزاداری نہیں کرتے، ماتم نہیں کرتے، ہم ان کے قریب بھی نہیں جاتے جہاں مجالس ہو رہی ہیں۔ بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے رجس یہاں نہیں آ سکتا۔ تیرا یہ فخر جس فاطمہ کا تعارف اللہ انما کے تالے سے کروائے، یہ انما کا تالا لگا کے کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔
اس آیت کا مرکزی نقطہ ذات سیدہ ہے، ذات فاطمہ ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی بندہ عقل و شعور سے کام لینا تو یہ کلمہ ان بلند تر صلوات پڑھ لے، اللہ صلی اللہ علی۔ ادھر لاؤ یار، بہت دور ہو جائیں گے، یہ ہیٹر کے قریب لے کے یہاں لے کے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، یہ جگہ دو بیٹا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قبلہ کی آمد پہ بلند تر صلوات، اللہم صلی علی۔ یہ عظمت سیدہ زہرا ہے کہ ان جیسی ہستی مجھ جیسے طالب علم کو سننے آتی ہے، ورنہ ہم پہ واجب ہے کہ ان کے احترام میں جا کے ان کے در اقدس پہ انہیں سلام کریں۔ یہ عظمت سیدہ ہے، اور اللہ نے سیدہ کا تعارف کلمہ انما سے کروایا ہے۔ چلیں قبلہ سے بھی دعا لیں۔ کلمہ انما کیا ہے؟ عربی زبان میں کلمہ انما کلمہ حصر ہے، قبلہ اسی طرح کلمہ حصر۔ عربی زبان میں حصر تالے کا فائدہ دیتا ہے، حصر چار دیواری کا فائدہ دیتا ہے، نہیں سمجھ آئی؟ یعنی جو کچھ اس تالے کے اندر ہے وہ باہر نہ جا سکے، اور جو کچھ اس تالے کے باہر ہے وہ اس کے اندر نہ جا سکے۔ توجہ، ذات سیدہ جو کچھ اس تالے کے اندر ہے اس تالے سے باہر نہ جا سکے۔ چلو میں لفظ بدلتا ہوں، یعنی جتنا قیمتی آپ کا سرمایہ اتنے ہی محفوظ جگہ پہ آپ اسے چھپاتے ہیں۔ یا لفظ بدلوں، جتنی کسی چیز کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے اسے اس مقام پہ رکھتے ہیں کہ سوائے آپ کے اس تک رسائی کسی کی نہ ہو سکے۔ نہیں، بڑی تسلی سے آخری مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ بی بی کی عظمت آپ کے اذہان تک کھل کے آ جائے۔ کلمہ انما اللہ نے کیوں لگایا؟ صرف زہرا کا تعارف کروانے کے لیے کلمہ انما نہیں لگایا اللہ نے۔ اللہ نے جس چیز کو مخصوص کرنا چاہا، جس چیز کو اس تالے کے اندر رکھنا چاہا، اگر کسی کی نجاست کو ثابت کیا تو کلمہ انما سے، اگر کسی کو ولایت کو ثابت کیا تو کلمہ انما سے، اگر کسی کی طہارت کو ثابت کیا تو کلمہ انما سے۔ حد ہو گئی، اپنی توحید بھی بنوا رہا ہے تو وہ بھی کلمہ انما سے۔ ذات سیدہ کا مقام کیا ہے؟ یعنی خداوند عالم سب سے پہلے اپنا تعارف کروا رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الہکم الہ واحد۔ خبردار، حامان جیسے، قارون جیسے، شداد جیسے، فرعون جیسے اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہلوانے والے موجود ہیں۔ خبردار، تمہاری یہ پیشانی کسی نمرود کے سامنے نہ جھکے۔ اگر تمہارے سجدے کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ ذات واجب ہے، وہ الہ العالمین ہے۔ یعنی اللہ کی توحید کو ثابت کیا تو اس کلمہ انما نے، یعنی سب سے پہلے اللہ نے اپنی توحید منوائی
بات مشکل تو نہیں ہو گئی؟ اللہ نے اپنی توحید منوائی تو کلمہ انما سے کلمہ حصر کا تالا لگایا۔ چلو اور آسان کروں، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، خبردار حرام کھانے اور بھی موجود ہیں، مگر جیسے مردار کا کھانا حرام، جیسے خون کا کھانا حرام، جیسے شراب کا پینا حرام، اللہ بتا رہا ہے جیسے یہ تین حرام ایسا اور حرام کوئی نہیں۔ حیداری اس کا اللہم ثابت یہ ہوا ہے کہ جب تک بندہ نکر نہ مارے نا بولتے نہیں ہیں۔ جیسا میں واحد ایسا واحد کوئی نہیں، جیسے یہ تین حرام، مجلس میں ہی رہو یار، ایسا اور حرام کوئی نہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، خبردار ہر ننگے دھڑنگے کو ولی نہ کہنا، گلیوں کے ٹکڑے چننے والوں کو، کاغذ چننے والوں کو ولی نہ کہنا۔ ولایت اتنی سستی نہیں جتنی تو نے بنا دی، ولایت اتنی قیمتی چیز ہے کہ اللہ اعلان کر رہا ہے انما ولیکم، خبردار پہلا ولی تمہارا میں اللہ ہوں، جیسا میں ولی ہوں ایسا اور ولی کوئی نہیں، اور جیسا میرا رسول ولی ہے ایسا اور ولی کوئی نہیں، اور جیسا صاحبان امر ولی ہیں ایسے اور ولی کوئی نہیں۔ انما انت منذر، اے میرا رسول تو فقط اور فقط ڈرانے والا ہے، یہ ہے کلمہ انما۔ چلو آؤ پھر واپس چلتے ہیں۔ جیسا میں واحد ہوں، بولو ایسا کوئی واحد نہیں، جیسے یہ تین لعنتی ہیں، جیسا رسول ڈرانے والا ہے، جیسے ہم تین ولی ہیں، بس اسی طرح فرما رہا ہے جیسا میں واحد ہوں ایسا واحد کوئی نہیں، جیسے یہ حرام ایسا حرام کوئی نہیں، جیسے ہم ولی ایسا ولی کوئی نہیں۔ اس آیت میں انما لگا کے بتا رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خبردار دنیا میں طاہر اور بھی موجود ہوں گے، مگر جیسے 5 12 طاہر 14 ہیں ایسا دنیا میں اور طاہر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، جیسے یہ طاہر ہیں ایسا وہ طاہر کوئی نہیں۔ انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ یہ ہے۔ اب اگر قبلہ موجود نہ ہوتے تو میں گزر جاتا۔ عربی زبان میں افعال کے لیے مختلف، جیسے ہمارے ہاں فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل ہے، تو کچھ الفاظ مختص ہیں ماضی کے لیے، کچھ حال کے لیے، کل مستقبل کے لیے۔ عربی زبان میں جو فعل حال اور فعل استقبال پہ فعل بولا جاتا ہے اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ یہ فعل کسی کو مختص کرنا ہو حال کے ساتھ یا مختص کرنا ہو استقبال کے ساتھ، پھر حروف تاکید لگائے جاتے ہیں کہ خاص اس وقت سے اس کی قید، یہ مقید ہے اس وقت سے۔ تو انما یرید اللہ میں کوئی قید نہیں،
یرید اللہ، یرید لگا کے اللہ بتا رہا ہے کہ تیرا مائنڈ محدود نہ ہو جائے، جب سے اللہ ہے۔ جب سے اللہ ہے، جب تک اللہ رہے گا، اس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فاطمہ کے نزدیک رجس نہیں آ سکتا، اس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ محمد کے نزدیک رجس نہیں آ سکتا۔ یہ بدبختی ہے مورخ کی کہ وہ جو اوجڑی پھینکتی تھی، وہ کوڑا پھینکتی تھی، پھینکنے والی پھینکتی تھی، لیکن ان پہ گرتا نہیں۔ اگر گرتا ہے تو پھر انما کا کیا کرو گے؟ اللہ نے ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خباثت سے، ہر قسم کے رجس سے آل محمد کو دور رکھا ہے، بلکہ آل محمد کو دور نہیں رکھا، رجس کو ان سے دور رکھا ہے، رجس کو ان سے۔ یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے۔ اب کیسے پتہ لگ گئے کتنا ارادہ اس کا بلند ہے؟ جتنی جس کی ذات بلند، اتنا اس کا ارادہ بلند۔ اللہ اکبر۔ جتنی جس کی ذات بلند، اتنا اس کا ارادہ۔ فلاں بندہ آیا جی، یہ صاحب امامہ ہے، یہ امانت اس کے پاس نہ رکھنا یار، یہ مجلس سے پڑھنے والا تو ٹھیک ہے لیکن خائن ہے، کیونکہ اس کی ذات میں خیانت شامل ہے۔ قبلہ صاحب کے پاس امانتیں رکھ دیں، کیونکہ سید بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، محافظ ہیں تمہاری امانات کی، کیونکہ ان کی ذات میں صداقت شامل ہے۔ یہ اللہ کا ارادہ ہے، بس اللہ کی ذات تک تم پہنچو، اس کی ذات کا اندازہ تم لگاؤ، جتنی اس کی ذات بلند اتنی اس کا ارادہ بلند۔ اب ہر بندے کا ارادہ نہیں، خالق کائنات کا ارادہ ہے، آل محمد سے رجس کو میں نے دور رکھا۔ اللہم صلی علی محمد میں نے آل محمد سے رجس کو دور رکھا۔ میرا مالک کبھی تو بتاتا ہے قدر والی ہے زہرا، کبھی تو کہتا ہے کہ زہرا سے میں نے رجس کو دور رکھا ہے، کبھی تو کہتا ہے کہ خانوادہ اہل بیت کا مرکز کل جو ہے وہ جناب سیدہ ہیں، کبھی تو کہتا ہے کہ رحمت کل اٹھ، اس کی تعظیم بتا تو صحیح، اس زہرا سے تو نے رجس کو کتنا دور رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس خانوادے سے، اس مرکز طہارت، اتنی بلند آواز صلوات پڑھیں کہ یہ اوپر بیٹھنے والیاں خاموش ہو جائیں۔ اس سے اور ایک بلند صلوات پڑھ لیں۔ اگلے دن کو بتا رہا تھا کہ زیدی صاحب کہیں مجلس پڑھنے گئے، یہی اسی طرح کوئی ماحول تھا، تو اوپر سے جیسے یہ چاں چاں بھی کر رہی ہیں نا، تو خاموش نہیں ہو رہی تھی۔ تو زیدی صاحب کہتے ہیں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، زیدی صاحب کا جملہ ہے، زیدی صاحب کہتے ہیں بدبختو جن کو آپ نے خود اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے، اب روتے کیوں ہو؟ ان کا جرم نہیں، ہمارا ہی جرم ہے کہ جنہوں نے انہیں اپنے سر پہ بٹھا رکھا ہے۔ بلندر صلوات پڑھ لے۔ امید ہے کہ اب خاموشی ہو جائے گی۔ میرا مالک ہر دور کا کچھ قرب ہے، یہ جو تو قرآن میں کہہ رہا ہے، روایت نہیں آیت ہے، یہ جو تو انما یرید اللہ سے ثابت کر رہا ہے کہ میں نے رجس کو دور رکھا ہے، میرا اللہ کتنا دور، ہر دور کا کچھ قریب ہے، ہر دور کا کوئی نزدیک ہے۔ یہ آل محمد سے کتنا دور رکھا ہے رجس تو نے؟ بیٹھے ہو یا کوئی واقعہ پڑھ کے گزر جاؤں؟ ہے پروگرام؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولتے بھی ہیں، مجھے انا للہ نہ پڑھنا، سبحان اللہ تک، چلو سبحان اللہ نہیں پڑھتے، انا للہ تو پڑھ سکتے ہو نا۔
کتنا دور، بس یہ دور سمجھا کے میں آپ کی آنکھوں سے دور ہو جاؤں گا. کتنا دور یہاں سے جی لاریڈا دور ہے. کتنا دور؟ گھنٹے کے بعد. جی یہاں سے امریکہ دور ہے، گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے 24 گھنٹے. آخر دور قریب ہو گیا. جی یہاں سے سعودیہ دور ہے، کتنا؟ 24 گھنٹے 25 گھنٹے. ہر دور کا کچھ قریب ہے. اے اللہ تو بتا، تو نے جو رکھا ہے آل محمد سے رزق کو دور، کتنا دور؟ تو نے جو زہرا سے رزق کو دور رکھا ہے، یہ جو کہتا ہے میں نہیں آتا بدبخت، تو ہے ہی رزق. تو آ کیسے سکتا ہے؟ یہاں تو یطہرکم کا تالا ہے. کتنا دور رکھا ہے؟ کسی مولوی کی تحقیق نہیں، کسی راوی کی روایت نہیں، آیت قرآن کہہ رہی ہے. خالق کائنات اپنے نمائندوں سے کہلوا رہا ہے کہ اپنی امت سے کہو کہ اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، تمہارا یوم حساب بہت قریب ہے. تمہارا یوم حساب بہت جلدی آنے والا ہے، بہت جلد. تمہارا نامہ اعمال تمہارے ہاتھوں میں دیا جائے گا اور تم جہنم کا ایندھن نہ بنو. نہیں سمجھ آئی؟ اللہ کی کائنات میں اللہ کا پہلا نمائندہ آدم کی شکل میں آیا، اپنی اولاد سے اپنے امتیوں سے کہتے رہے، او میری امت، او میرے پاس بیٹھنے والوں، او میری اولاد، اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے. قیامت بہت قریب ہے. بس اللہ کا نزدیک اور دور ہی سمجھانا ہے آپ کو. قیامت بہت قریب ہے. قیامت آئی؟ بولو یار، جنہیں سمجھ آئے وہ بولے. قیامت آئی. نمائندہ کون ہے؟ پہلا. ابھی کائنات کی سرزمین اس مملکت پہ پہلا آدمی آ رہا ہے، پہلا نمائندہ آ رہا ہے، اور اپنی امت سے کہہ رہا ہے کہ اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے، یوم حساب بہت قریب ہے، بہت جلدی آنے والا ہے یوم حساب. قیامت آئی یا نہیں؟ بولو. آدم چلے گئے، شیش آئے، اپنا وقت گزارا، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک یہی تبلیغ کرتے رہے، اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے. نوح آئے، قربان تھی وہاں. نوح آئے اور 1-2 دن نہیں رہے. کتنا عرصہ رہے؟ 2650 سال. اور پہلے دن سے لے کے، اچھا اس بات پہ بھی نہ گھبرایا کرو کہ ہم تھوڑے ہیں. یہ قلت اور کثرت کوئی معیار نہیں ہے. 2600 سال میں بندے صرف 80 مسلمان ہوئے تھے. اور رشتہ داری کا بھی لحاظ اللہ نہیں رکھتا کہ یہ نبی کے گھر رہتا ہے، یہ نبی کا بس لعنت کا کام ہے، لعنتی کے گلے میں فٹ ہو جائے، چاہے عرشوں پہ بیٹھا ہو چاہے فرشوں پہ بیٹھا. اللہم صلی علی محمد. اور ابلیس کو لعنت نے کب اپنی قید میں لیا؟ بھئی جنتی تھا نا، جنت میں تھا، عزازیل نام تھا، اور فرش پہ نبی کے گھر رہنے والی، نبی کے ساتھ رہنے والی، غیر کوئی یہ نہیں، نبی کا رشتہ دار، نبی کا بیٹا. یہاں رشتہ دار ساتھ نہیں دے گا، کردار ساتھ دے گا.
کردار کام آئے گا. تھا بھی نبی کے گھر، صلب بھی نبی کا، بیٹا بھی نبی کا، رزق بھی نبی کے گھر کھاتا رہا اور کھاتی رہی. بچے یا جل گئے؟ غرق ہوئے یا بچ گئے؟ غرق ہو گئے. یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے قبلہ. غرق ہو جائیں تو نبی کے گھر میں بیٹھ کے غرق ہو جائیں، بچ جائیں تو سور اور سورنی بچ جائیں. سور اور سورنی بچ جائیں. بس مجھے یہاں رکنا نہیں، مجھے آگے نکلنا ہے. نوح آئے، 950 سال نوح کی نہ ہوتا رہا اللہ کا نبی. اب کیا کروں، ہر بات پہ رکاوٹ ہے، ہر بات پہ ایک جو ہے نا بیریئر پڑا ہے. نوح کا اصلی نام بھی نوح نہیں تھا. عبد الجبار، عبد الستار، حضرت عبداللہ یا حضرت سقن. نوح کیوں نام پڑ گیا؟ 950 سال روتا رہا اللہ کا نبی. 950 سال نوح کی نہ ہو تو اللہ نام کی بجائے نوح خان، نوح کا نام نوح خان رکھ دے. عام کتاب میں نہیں، لا ریب فی میں کہے کہ یہ نوح خان ہے. نوح پڑھے تو اللہ آیت لکھ جائے، میں نوح پڑھوں تو کافر. میں نوح پڑھوں تو بدعت. نوح نبی نے پہلے دن سے لے کے آخری دن تک کیا تبلیغ کی؟ اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے. نوح آئے چلے گئے، ابراہیم آئے، یوسف آئے، یعقوب آئے، ایوب آئے، 1.25 لاکھ آئے. 1.25 لاکھ میں سے 4 ابھی تک زندہ ہیں. عظمت سیدہ، عظمت فاطمہ، مقام فاطمہ، 4 ابھی زندہ ہیں. کون کون سے؟ حضرت الیاس زندہ، حضرت ادریس زندہ، حضرت خضر زندہ، چوتھے آسمان پہ حضرت عیسیٰ زندہ. میرا اللہ یہ زندہ کیوں رکھا ہے؟ اس لیے کہ کوئی میرے زہرا کے بیٹے کی غیبت پہ اعتراض نہ کرے. مقام زہرا، اللہ اکبر، عصمت زہرا. کوئی بدبخت میرے زہرا کے بیٹے کی غیبت پہ اعتراض نہ کرے کہ کیسے اتنے 100 سال زندہ رہا. اللہ الیاس کو زندہ رکھ کے، ادریس کو زندہ رکھ کے، خضر کو زندہ رکھ کے غیبت مہدی کا بندوبست کر رہا ہے. اور زہرا اس مہدی اور اس مہدی کے ماننے والوں پہ سلام بھیج رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. عیسیٰ تک جتنے نبی آئے، عیسیٰ کو موت کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ عیسیٰ نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا. کون سا؟ کہ ہر نبی بعد میں آنے والوں کو ایک میسج دے رہا تھا، ایک پیغام دے رہا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت بھی کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا، اس کی نصرت بھی کرنا، اس پہ ایمان بھی لانا. عیسیٰ تک جب ہر نبی کی آواز عیسیٰ نے سنی، عیسیٰ نے خواہش کی میرا اللہ ہر نبی سے تو یہ وعدہ بھی لیتا رہا ہے، یہ وعدہ بھی لیتا رہا ہے اور کہتا بھی رہا ہے، دکھا تو صحیح وہ محمد ہوتا کیسے ہے، دکھا تو صحیح وہ محمد ہے کیسا. آواز قدرت آئی، تو ایک کا کہہ رہا ہے میں 14 کی زیارت کرواؤں گا. تو ایک کا کہتا ہے یہ ضرورت ہے تیری کہ تو چاہتا ہے میں محمد کی زیارت کروں. ایک کام ہے میرا کہ میں نے ہر معصوم کی تصدیق
معصوم سے کروائی ہے، ہر نبی معصوم کی تصدیق معصوم نبی سے کروائی ہے، اور سارے نبیوں کی تصدیق میں نے محمد مصطفیٰ سے کروائی ہے۔ محمد کی رسالت کی تصدیق میں نے علی مرتضیٰ سے کروائی ہے۔ سارے نبیوں پہ شاہد ہے میرا مصطفیٰ، مصطفیٰ پہ شاہد رکھا ہے میں نے مرتضیٰ، اور مرتضیٰ کی امامت کی گواہی دی ہے میں نے حسن مجتبیٰ سے، حسن مجتبیٰ کی صداقت کی گواہی دلوائی ہے میں نے حسین شہید کربلا سے، شہید کربلا کی امامت کا گواہ بنایا ہے زین العبا کو، زین العبا کی گواہی دی ہے محمد باقر نے، باقر العلوم کی گواہی دی ہے جعفر صادق نے، جعفر صادق کی امامت کی گواہی دی ہے موسیٰ کاظم نے، موسیٰ کاظم کی امامت کی گواہی دی ہے علی رضا نے، علی رضا کی گواہی دی ہے محمد تقی نے، محمد تقی کی گواہی دی ہے علی نقی نے، علی نقی کی امامت کی گواہی دی ہے حسن عسکری نے، حسن عسکری کی گواہی دی ہے مہدی آخر زمان نے۔ مہدی کے بعد معصوم ہے کوئی نہ، تو آسمان پہ بہ کے انتظار کر، میں اللہ بھی انتظار، جب مہدی ظہور ہوگا مہدی کے امامت کا اعلان تو عیسیٰ کرے گا۔ نہیں، اگر آپ کا موڈ ہے نا نعرہ لگانے کا تو اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری، ہے اجازت گفتگو کر لوں جی؟ مہدی کی ولایت، مہدی کی امامت، مہدی کی حجت خدا ہونے کا اعلان عیسیٰ کرے گا۔ وقت ہوگا نماز کا، زہرا کا بیٹا بھی آئے گا، مریم کا بیٹا بھی آئے گا، وقت ہوگا نماز کا۔ عیسیٰ کہیں گے آئیں، جب آئیں گے عیسیٰ مہدی سے کہیں گے، مہدی عیسیٰ سے کہیں گے اے دادا نماز پڑھائیں، کہیں گے نہیں بیٹا پڑھانے کے لیے نہیں، اوہو بات ادھوری نہ رہ جائے، چلے اس کو یہی رکھتے ہیں، آئیں واپس۔ کتنا دور توجہ ہے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی یہی پکارتا رہا، اور بدبخت نہ بنو، خوش بخت بنو، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ عیسیٰ کو چاہو سے آسمان پہ اٹھا لیا، محمد کو بھیج دیا۔ میرا رسول بھی اپنی امت سے کہتا رہا قیامت بہت قریب ہے، اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ رسول آئے رسول چلے گئے، علی آئے علی چلے گئے، زہرا آئی زہرا چلی گئی، حسن آئے حسن چلے گئے، حسین آئے حسین چلے گئے۔ آدم سے لے کے حضرت حسن عسکری علیہ السلام تک یہ سارے نمائندے امت مصطفیٰ کی نمائندگی کرنے والے اس امت مصطفیٰ سے بھی کہتے رہے اعمال بد کم کرو، اعمال بد کم کرو، اعمال خیر زیادہ کرو، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ آئی اور یار تھوڑا سا بیدار ہو جاؤ، چٹکلوں پہ نہ بولا کرو، محنت پہ بولا کرو، محنت پہ داد دیا کرو، محنت کو سلام کیا کرو۔ آدم سے لے کے خاتم تک، اور خاتم کے 11 نمائندے بھی آ کے یہی بات کہتے کہتے چلے گئے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے، قیامت بہت قریب ہے۔ ابھی تک قیامت نہیں آئی، بدبخت سوچ تو صحیح، 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجے، کسی نبی کی زندگی قبلہ 100 سال، کسی کی 200 سال، کسی کی 400 سال، کسی کی 2600 سال، کسی کی 63 برس، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کسی کی 63 برس، کسی کی کتنی، کسی کی کتنی، 1.25 لاکھ نبی آئے۔ یہ ساری زندگی کاؤنٹ نہ کر، ہر نبی کی زندگی کا ایک دن گن، نہ کر ساری کیلکولیشن، صرف ایک دن
ہر نبی کی زندگی کا تو گن لے کہ ہر نبی صرف ایک دن رہا ہے، تو اگر ایک دن بھی لگا 1.25 لاکھ دن وہ اور 1423 سال یہ، اللہ کہہ رہا ہے قریب ہے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اللہ کا نمائندہ کہہ رہا ہے قریب ہے، قریب ہے، پہلے سے لے کے آخری تک، آخری سے لے کے 11ویں تک ہر نمائندہ الہی یہ کہہ رہا ہے قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ 1.25 لاکھ دن وہ 1423 برس یہ ابھی تک قیامت نہیں آئی۔ بدبخت سوچ، جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے اس اللہ کا دور کتنا دور ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے نزدیک قریب، یہ ہے اللہ کا قرب۔ جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے وہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے آل محمد سے رزق کو دور رکھا۔ اوئے ہوئے، تو مجلس میں نہیں ہے، تو مجلس میں نہیں ہے۔ جس اللہ کا قریب اتنا دور ہے اس کا دور کتنا دور ہوگا۔ اور عیسیٰ نے خواہش کی تھی، چلے آ گئی وہاں بات۔ عیسیٰ کہاں بیٹھے؟ چوتھے آسمان پہ۔ یہ چوتھے آسمان پہ بٹھانے کا مقصد، کیونکہ نماز کی لڑی ٹوٹی تھی اسی چوتھے آسمان سے۔ اوہ جب معراج پہ گئے تھے نا پیغمبر، چوتھے آسمان پہ پہنچے تو صف انبیاء لگی ہوئی تھی، وقت تھا نماز کا، نماز کا وقت تھا۔ اب کھلبلی مچی ہوئی تھی انبیاء میں، مصلی امامت پہ کون کھڑا ہو، ان 1.25 لاکھ کو نماز کون پڑھائے۔ علامہ الہی بخش سنی عالم دین ہے، رائٹر لکھتے ہیں معراج النبی میں کہ قربان جاؤں میں عظمت رسالت معاب پہ کہ جنہیں جناب جبرائیل نے چوتھے آسمان پہ 1.25 لاکھ نبیوں کی امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں آپ کہاں ہیں۔ جس نے حضرت محمد مصطفیٰ کو چوتھے آسمان پہ 1.25 لاکھ نبی کی امامت کے لیے کھڑا کیا، کتنا عظیم ہے میرا نبی جو 1.25 لاکھ کا امام ہے۔ میں کہتا ہوں علامہ صاحب، چوتھے آسمان پہ 1.25 لاکھ کی امامت تو تجھے نظر آ گئی، 1.25 لاکھ کے مجمع میں کھڑے ہو کے جو 1.25 لاکھ نبی کی امامت کروائے اور جسے جبرائیل کھڑا کرے اسے محمد کہتے ہیں۔ وہی محمد زمین پہ 1.25 لاکھ کے مجمع میں جس کا بازو پکڑ کے من کنت مولا ہو فہذا، جو 1.25 لاکھ کی امامت کرائے اسے محمد کہتے ہیں۔ وہ محمد 1.25 لاکھ کے مجمع میں جس کا بازو پکڑ کے دکھائے اسے علی کہتے ہیں۔ وہی محمد جس کے دروازے پہ آ کے سلام کر کے اجازت مانگ کے انما یرید اللہ پڑھ کے کھڑا ہو کے دق الباب کرے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ وہی فاطمہ چادر تطہیر سے جس کی نالین صاف کرے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ سارے مل کے جس کی قدم بوسی کر کے سلام کہے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ علیم علیم علیم، آئیے کوئی سمجھ۔ معراج پہ پہلے محمد کے پیچھے پڑی تھی عیسیٰ نے نماز، 1.25 لاکھ کے مجمع میں پہلے محمد کی اقتداء میں عرش پہ پڑی تھی عیسیٰ نے، آخری محمد کی اقتداء میں فرش پہ پڑے گا عیسیٰ۔ اللہ نے کہا نا کہ ایک کا نہیں 14 کا زیارتی بناؤں گا۔ آئیں گے فرش پہ عیسیٰ بھی، آئیں گے حضرت مہدی بھی اولاد فاطمہ، وقت ہوگا نماز کا، عیسیٰ سے کہیں گے مہدی
نماز پڑھائیں، کہیں گے نہیں پڑھانے کے لیے نہیں، تیرے پیچھے پڑھنے کے لیے آیا ہوں۔ قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ آ گیا ہے، ہدیہ کرتا جاؤں، کنجوسی نہ کروں۔ امام ہوتا ہے ماموم سے افضل، آگے کھڑے ہونے والا پیچھے کھڑے ہونے والے سے افضل ہوتا ہے، علم میں، حلم میں، شجاعت میں۔ آج بھی تیری اس مسجد سے لے کے کعبہ تک اہل علم آگے کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب علم آ جائے تو صاحب مصلی چھوڑ کے اسے کہتا کہ آپ کی اقتداء میں پڑھا ہوں۔ اب پیچھے کھڑا ہے عیسیٰ، پیچھے کھڑا ہے عیسیٰ۔ عیسیٰ کون؟ اگر میری پہلی تقریر یاد ہے تو میری درمیان والی تقریر، چونکہ نتیجہ دینا ہے نا مجھے آج۔ عیسیٰ کون؟ 1.25 لاکھ کی صف میں کھڑے ہونے والا۔ عیسیٰ کون؟ صاحب شریعت۔ عیسیٰ کون؟ اللہ کا نبی۔ عیسیٰ کون؟ 313 میں جو شامل۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، بطول عذرا کے فضائل تو سن لو یار۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول، اور کیسی بطول؟ جو شوہر نہیں رکھتی۔ زہرا وہ بطول جو شوہر رکھ کے بھی بطول ہے۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں طاہرہ۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں کے لیے اللہ عرش سے کھانے بھیجے۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں کے لیے جملہ آ گیا ہے قبلہ۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں کو خالق اکبر کہے کہ اس کھجور کو ہلا کے کھا۔ فاطمہ وہ جس کی ماں کو اللہ کہے کہ منگا کے کھا۔ اوہ ہوئے 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 اوہ ہو ہو حیدری۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں طاہرہ۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جس کے لیے قرآن کہے یا مریم ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی النساء العالمین۔ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، اللہ نے تجھے مصطفیٰ کر لیا، اللہ نے کائنات کی عورتوں میں سے تجھے علیحدہ کر لیا، چن لیا، تجھے خاص کر دیا، تو طاہرہ ہے۔ ان اللہ اصطفاک و طہرک و اصطفاک علی النساء العالمین۔ عالمین کی عورتوں پہ تجھے سردار بنا دیا ہے، عالمین کی عورتوں میں سے تجھے چن لیا ہے۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جو 3 دن پنگھوڑے میں آ کے اپنی نبوت کا اعلان کرے، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ خبردار، مجھے اللہ کا بیٹا نہ کہنا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، خبردار، مجھے ابن اللہ نہ کہنا، میں عبداللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور کتاب لے کے آیا ہوں۔ وجعلنی نبیا، نبی بن کے آیا ہوں، 40 سال تک محتاج نبوت نہیں۔ عیسیٰ کون؟ جو 3 دن میں اپنی ماں کی صداقت کی گواہی دے۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں طاہرہ۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں مریم۔ سنو گے مقام فاطمہ؟ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب شریعت۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کلمہ۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب نبوت۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کتاب۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب رسالت۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں طاہرہ۔ عیسیٰ کون؟ جس کی ماں بطول۔ عیسیٰ کون؟ جو خود نبی۔ عیسیٰ کون؟ جو خود رسول۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کتاب۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب شریعت۔ عیسیٰ کون؟ جو صاحب کلمہ۔ جس کے 11ویں بیٹے کو عیسیٰ جیسا مقدس نبی نماز نہیں پڑھا سکتا تو پھر کسی کافرہ ماں کے کافر بیٹے نے ابو الائمہ کو نماز کیسے پڑھا؟ ہاں، یہ ہے فاطمہ کا 11واں بیٹا۔ اس فاطمہ کی عظمت کیا ہوگی
کہ جس کے 11ویں درجے کے بیٹے پہ اللہ نے اتنا احسان کیا کہ مریم کا بیٹا اس کے پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھے. کتنی عظیم ہے وہ فاطمہ. اور جتنی اللہ کے نزدیک عظمت اتنی اس شریف امت نے رلائی. اوہ اوہ اوہ، جتنی کچھ اللہ نے عطا کی اس کا نام ہے فضائل. جو کچھ شریف امت نے تحفے دیے، بسم اللہ تحفہ کہوں نا، جو شریف امت نے تحفے دیے اس کا نام ہے مصائب. علامہ بسم اللہ. یہ لائٹ اس لیے بند کر دی جاتی ہے کہ تو گھبرائے نہیں، تو شرمائے نہیں. آج شرما کے نہ رونا زہرا کو. آج رسول کا گھر ویران ہو گیا. اللہ اکبر. آج حسن و حسین یتیم ہو گئے. آج زینب و کلثوم یتیم ہو گئیں. الامان الامان بسم اللہ. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم اللہ. آج زہرا کون سے دکھ شروع کروں؟ بابا کے بعد 70 یا 75 دن رہی اور دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی. عزادارو یہ تو آپ نے سارے ذاکرین سے سنا ہے، خطباء سے سنا ہے کہ پہلو زخمی تھا، پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی؟ اللہ اکبر. زخمی جو پہلو تھا، پھر دائیں ہاتھ سے تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتی تھی زہرا؟ نرم دل سید و نرم دل شیعہ دل دکھے مجھے معاف کرنا، جب دروازے پہ آگ لگانے آئے تھے نا، یہیں پہ رات کو چھوڑا تھا نا مصائب میں نے. جب دروازے پہ آگ لگانے آئے تھے نا، آگ لگا کے زہرا کے پہلو پہ دروازہ گرا کے زہرا کی پہلو کی پسلیاں توڑ کے اسی مقام پہ پاؤں رکھ کے زہرا کے منہ پہ تماچے مار کے جب یہ علی کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے نا، تو زہرا کو اپنے پہلو کا درد بھول گیا. یہ ہے محافظہ ولایت، یہ ہے محافظہ امامت. پہلو کا درد بھول گیا، ٹوٹی ہوئی پسلیاں بھول گئیں. اٹھی اور دیکھا تو علی نظر نہ آئے. پوچھتے ہیں ام ایمن این اب الحسن، اب الحسن کہاں ہے؟ کہا علی کو رسی ڈال کے لے گئے. زہرا اٹھی، اپنا ہاتھ نہ اٹھنے والا، اپنی پسلیاں سنبھال کے اٹھی اور علی کے پیچھے دوڑی. علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا. یائس کن فوز ملعون نے تلوار کا دستہ زہرا کے ہاتھ پہ برسانا شروع کیا. زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا. اللہمان اللہمان اللہمان. اجرکم اللہ، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا. زہرا کا ہاتھ ٹوٹ گیا. علی کہتے ساری زندگی زہرا نے مجھے کوئی دکھ نہیں بتائے. میں چھپ چھپ کے زہرا کے حجرے کے دروازے پہ سنتا تھا، کوئی آواز تو زہرا کے رونے کی میں سنوں. علی کہتے مجھے کوئی نہیں. پھر بچوں سے علی پوچھتے تھے بتاؤ تمہاری ماں کا کیا حال ہے، بتاؤ تمہاری ماں کیسی ہے. بچے بتاتے بابا اماں نماز کی حالت میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ. بابا اماں کا ہاتھ دعائے قنوت پہ نہیں اٹھتا.
اوہو کون کون سے دکھ سناؤ زہرا کے، برداشت کرو گے؟ زہرا کا چہرہ زخمی، زہرا کی آنکھ زخمی، زہرا کا پہلو زخمی۔ علی جب گھر آتے نا زہرا کو دلاسا دیتے، زہرا صبر کر، زہرا سے پوچھتے، اور زہرا بھی اپنی باتیں جب علی سے کرتی، بی بی فرماتی یا علی، جب گھر میں ہوتے نا علی تو زہرا کے سرہاندی بیٹھ کے جب باتیں پوچھتے کرتے تو علی پوچھتے ہیں زہرا کیسی طبیعت ہے؟ بی بی فرماتی میری چھوڑو، میں نے سنا ہے کہ تجھے لوگ سلام نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہیں رو پڑے مولا، رو پڑے، رو کے کہتے ہیں زہرا بات یہاں تک نہیں، دھاڑے مار کے رونے لگا علی جیسا امیر، کہتا زہرا بات یہاں تک نہیں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے۔ علی نے جب رونا شروع کیا نا، نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا کے علی کے آنسوں کو ہاتھ میں لیا۔ زہرا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا میرے بابا کہتے ہیں مظلوم کے آنسو کسی غریب کے زخموں کی شفا بنتے۔ اللہ اکبر، مظلوم کے آنسو مجروح کے زخموں کی شفا، یہی وجہ ہے تیرا آنسو بھی ضائع نہیں ہوتا۔ صرف علی کے آنسو زخموں کی شفا نہیں بنے، تیرے آنسو بھی زخموں کی شفا۔ یہی تیرے آنسو خالی رومال زہرا لے آتی ہے، خالی رومال میں تیرے آنسو لے کے کربلا چلی جاتی ہے، کہتی ہے حسین تیرے زخموں کی شفا لائی ہوں۔ ہر زخم پہ زہرا یہ آنسو لگاتی ہے، ہر زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر حسین کے دو زخم ٹھیک نہیں ہوتے۔ زہرا پوچھتی ہے بیٹا یہ کون سے زخم ہے؟ سارا جسم ٹھیک ہو گیا مگر یہ دو آنسو کیسے ہیں کہ تیری آنکھوں پہ ایسے نکلے جو حسین کے زخموں کی شفا بنے؟ زہرا پوچھتی ہے یہ دو زخم نہیں ٹھیک ہو رہے، کہا ایک اکبر کا کلیجہ، اللہمان اللہمان، ایک اکبر کی برچھی، ایک بہن کی چادر، کجا زہرا جائی کبیا شرابی کا دربار۔ تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے، آج ماتم نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ آج زہرا کا پرسہ زہرا کے بچوں کو نہیں دے گا تو کب دے گا؟ آج زہرا کا ماتم نہیں کرے گا۔ اس طرح رو جس طرح زہرا کی بیٹیاں چاہتی ہیں، اس طرح رو جیسا زینب و کلثوم چاہتی ہیں۔ کون سے دکھ پڑوں زہرا کے؟ اوہو، دروازے کا جلنا پڑوں، پہلو کا شکستہ ہونا پڑوں، چہرے کے تماچے پڑھوں، یا بابا کی شہر میں ہر صحابی کے دربار میں دروازے پہ جا کے دستک دے کے کہتی ہے علی کا جرم کیا ہے، کیوں علی سے منہ موڑ گئے ہو؟ اور صرف لوگوں کے دروازوں پہ نہیں، جب یہ لوگ عورتیں گھر آتی تو بی بی سے جب ہم کلام ہوتی، بی بی کہتے ہیں اپنے شوہروں سے پوچھو علی کا جرم کیا؟ اللہ تھوڑا سا دم لے لے، تھوڑا سا آسرا کر لے، یہ مسلسل رونا شام کے قیدی کا باس ہے، نہ تیرے بس میں ہے نہ میرے بس میں ہے، بس تھوڑا سا اپنے آنسو پہ کنٹرول کر، تھوڑا سا دم لے لے، تھوڑا سا آسرا لے لے، حوصلے سے رو لے، بس ایک منزلہ اور بڑھا۔ زہرا کے کون سے دکھ روئے ہیں؟ عظمت اتنی کہ اللہ سلام بھیجے، عظمت اتنی کہ سلطان الانبیاء حیا کرے، غریب اتنی کہ 18 سال کی عمر میں دعا مانگ رہی ہے اللہم عجل وفاتی سریعہ۔ اللہ زہرا دکھ ہے دنیا کے دکھوں سے، اللہ تجھے ہر دکھ سے محفوظ رکھے سوائے کہ میں شبیر سے، مانگ لو جو دعائیں مانگنا چاہتے ہو، زہرا کے در سے کوئی خالی نہیں۔ قبلہ عجیب منظر ہے، زہرا بھی مظلومہ اور سب سے بڑا مظلوم ہے حسین، جس کے بارے میں سلطان الانبیاء فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، دنیا میں ایسا مظلومیت کا دن کوئی نہیں، کوئی غربت کا دن کوئی نہیں، اے ابا عبداللہ جیسے کہ تیرا مظلومیت، جیسے تو مظلوم ہے نا دنیا پہ، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں حسین کی مظلومیت ہے، پھر بھی زہرا کی یہ مظلومیت اس جیت سے آگے ہے۔ کس جیت سے؟ کہ حسین کے جیتے ہوئے حسین کی بچوں کو کسی نے نہیں مارا۔
اللہ اکبر۔ حسین کی زندگی میں خیام حسینی میں کوئی شامی نہیں داخل ہوا۔ روایت کہتی ہے جب 10 محرم مولا زین ذوالجناح سے زمین پہ آئے، پتہ نہیں چل رہا تھا کہ حسین زندہ یا روح پرواز کر گئی۔ شمر کہتا ہے میں طریقہ بتاتا ہوں، گھوڑے سوار تیار کرو اور ہاتھوں میں نیزے لو اور چلو لوٹ لو حسین کی بہنوں کے خیمے کو۔ تاریخ کہتی ہے حسین بڑی مشکل سے کوہنیوں کے بل اٹھ کے کہتا ہے او بے غیر تو ابھی میں زندہ ہوں، میری زندگی خبردار۔ او علی وہ مظلوم ہے جس کی زندگی میں زہرا کا دروازہ بھی جل گیا، زہرا کے منہ پہ تماچے بھی لگ گئے۔ ہائے رے مظلومیت زہرا، ہائے رے مظلومیت زہرا، ہائے رے مظلومیت علی۔ علی کے بیٹے مظلوم تھے تو کربلا میں، علی کی بیٹیاں مظلومہ تھی تو شام میں۔ آج کروڑوں سلام کرنے والے حسین کو موجود ہے، کروڑوں سلام کرنے والے زینب کو موجود ہے، زہرا وہ مظلومہ ہے جس کی قبر کا نشان کا بھی پتہ نہیں۔ علامہ الحفیظ علامہ الحفیظ نہیں پڑھ سکتا، مجھ میں ہمت نہیں، تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا سا کنٹرول کر اپنے آپ پہ۔ نہ میں پڑھتا مر جاؤں گا نہ تو سنتا مر جائے گا، تھوڑا سا حوصلہ کر لے، تھوڑا سا دم لے لے، تھوڑا سا۔ یہ مسلسل رونا واقعہ نہیں میرا کام نہیں، نہ تیرا کام ہے۔ اوہو آج ہے زہرا کے دفن ہونے کی رات۔ میں قبلہ یوں کہتا ہوں علی نے زہرا دفنائی نہیں، زہرا چھپائی ہے۔ زہرا کو موت آتی تو ہم نہ روتے، زہرا قتل کی گئی ہے۔ یا زہرا نے کہا تھا علی میری قبر کو مخفی رکھنا، یا زہرا کی پوتی نے کہا تھا سجاد میری قبر کا نشان مٹا دینا۔ میں شمر کے تماچوں سے بڑی ڈری ہوئی ہوں۔ زہرا بھی کہہ رہی ہے قبر کو مٹا کے میرے جنازے پہ وہ نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا۔ حوصلے سے 2 جملے سن لے، مصائب تو کافی ہو گیا ہے لیکن آج ہے شب زہرا کے دفن ہونے کی۔ ایک جملہ سن لے زہرا کے جنازے کا، ورنہ مجھ میں ہمت نہیں رہی کہ اب زیادہ اور مصائب پڑھ سکوں۔ نہ تجھ میں ہمت ہے، نہ مجھ میں ہمت ہے، نہ میرے کلیجے میں اتنی طاقت ہے۔ اوہو 75 دن کی زخمی زہرا ام ایمن کو بلاتی ہے۔ ام ایمن چاہتی ہوں کہ میرے جسم پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ام ایمن کہتی ہے میں جب اپنے ملک میں ہوتی تھی تو اس نے بنا کے تابوت دکھایا، پھر زہرا اس میں لیٹی، نہ خوش ہونے والی اس دن خوش ہوئی ہے کہ اسی طرح مجھے تابوت میں لے کے جانا۔ اللہ حوصلہ کرو نا، میں اگلا جملہ پڑھوں۔ اوہو علی کو وصیتیں کر رہی ہے، غسلنی فی اللیل دفننی فی اللیل حنتنی فی اللیل، یا علی مجھے غسل دینا رات کے وقت۔ یار تصور کرو نا، ہمارے ہاں کوئی مر جائے تو
ہر ایک دوست کو بھی کہتے ہیں فلاں مسجد میں بھی اعلان کروانا، فلاں مسجد بھی اعلان، اور زہرا روک رہی ہے، علی میری موت کی خبر کسی کو نہ دینا۔ یا علی میری موت کی خبر کسی نہ دینا۔ یا علی چند وصیت ہے، میرے حسین کو پیاس بڑی لگتی ہے۔ یا علی میرے بعد میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ کتنی عظیم ہے وہ پیاس جو حسین بھی یاد رکھ کے کہہ رہے ہیں، اور میرے شیعوں اتنی سخت مجھ پہ اور کوئی مصیبت نہیں تھی، جب ٹھنڈا پینی پینا میری پیاس کو یاد کر لے۔ جب کسی غریب کا خبر سننا مجھ پہ آنسو بہا لینا۔ یا علی میرے بعد شادی کرنا، میرے نام کی خرابی خاتون ہے ایک، اور یہ میں اپنے ہاتھ سے اس کے قمیص بنا کے جا رہی ہوں، اور نام بھی رکھ کے جا رہی ہوں عباس۔ ہیں زہرا تیرے بعد شادی؟ زہرا تیرے بعد شادی؟ ہاں میں وصیت کر کے جا رہی ہوں۔ اتنی با وفا ہے، میری دہلیز پہ کبھی قدم نہیں رکھا، میری دہلیز پہ آ کے ماتھا ہی رکھتی ہے۔ اللہ تجھے اس کے بطن سے ایک بیٹا دے گا جس کا نام عباس، جو میری بچیوں کے پردے کا ضامن ہو۔ الامان 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 الحفیظ۔ بس ختم کر رہا۔ اوہو وصیتیں ہو گئیں۔ دائیہ کو بلایا، فضا یا ام ایمن کو بلایا، یہ کھانا بنا کے جا رہی ہوں، یہ حسنین کو نہلا بھی رہی ہیں، کھانا بھی بنا رہی ہیں، حسنین کی چوٹیاں بھی دھلا رہی ہیں، کہ لباس بھی چینج کر رہی ہیں۔ اندازہ لگاؤ نہ اٹھنے والا ہاتھ کیسے اٹھا رہی ہے۔ ام ایمن میں جا رہی ہوں اپنے حجرے میں، اور بچوں کو تیار کر کے کہتی ہے نانا کی مزار پہ جاؤ، جا کے دعا مانگو کہ اماں صحت یاب ہو جائے۔ حوصلے سے دو جملے سن، بس آخری جملہ، حوصلے سے دو جملے سن لینا۔ نانا کی مزار پہ جاؤ، دعا مانگ کے آؤ۔ حسنین چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ نانا کی مزار پہ آئے، بی بی اپنے حجرہ عبادت میں جا کے، ام ایمن میں کمرے میں جا رہا ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھنا زہرا زندہ ہے، جب میری تسبیح کی آواز بند ہو جائے سمجھ لینا دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو گئی۔ میرے بچے جب آئیں سب سے پہلے انہیں کھانا کھلانا۔ ہاں آزادارو چھوٹے چھوٹے ہاتھ نانا کی مزار پہ رکھ کے حسن و حسین کہتے ہیں نانا نانا، او میرا نبیوں کا سلطان نانا، اماں بیمار ہے، دعا مانگنے آئے ہیں۔ روضہ رسول کانپ گیا، آواز آئی لوٹ جاؤ اماں مر گئی۔ اوے واپس لوٹ جاؤ میرے شہزاد ہو، یتیم ہو گئے ہو۔ امامے گلے پہ آئے، اپنے درواز پہ فضا کہتی ہے وہ کھانا کھا لو۔ کربلا کا غریب کہتا ہے ماں پہچان میں حسین ہوں۔ اماں نانا نے بتایا جن کی ماں مر جائے وہ کھانا نہیں۔ اللہ اکبر، جن کی مائیں مر جائیں انہیں کھانا اچھا نہیں لگتا۔ ہاں آئے گھر میں، علی روک رہے ہیں سارے بچوں کو، ایستا ایستا رونا، اونچی آواز سے نہ رونا۔ علی غسل و کفن دے رہے ہیں، غسل دیتے دیتے چیخ نکل گئی امیر کائنات کی۔ بچیاں پوچھتی ہیں بابا ہمیں منع کر رہے ہیں، خود اتنی آواز سے رو رہے ہو۔ زہرا کے پہلو پہ ہاتھ مار کے علی کہتے ہیں ساری زندگی یہ نہیں بتایا کہ میرے پہلو کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اللمان اللمان اللمان، نہیں پڑھ سکتا کیسے غسل، نہیں پڑھ سکتا کیسے کفن، تیار ہو گیا زہرا کا میت۔ علی کہتے ہیں آؤ بچوں ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سارے بچے آئے، نہ زینب آئی نہ حسین آیا۔
حسین مولا کو کہا کہ آخری دیدار ہے، یہ لوٹ کے نہیں آئے گی. کہا یہ فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں. جب مریم کا انتقال ہوا تھا عیسیٰ گھر پہ نہیں تھا، جب تک مریم نے بلایا نہیں تھا عیسیٰ نہیں آیا تھا. بندے کفن ٹوٹ گئے، نہ اٹھنے والا ہاتھ اٹھا کے کہا آؤ مہمان آنے دے، آؤ میرا کربلا کا نواب، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا، آؤ میرا 3 دن کا پیاسا، آؤ میرا لاشا پامال. حسین ہے ادھار، آج میں بلا رہی ہوں، کل تو بھی نہ بلائے گا تو میں نہیں آؤں گی. مولا کہتے ہیں ماں تو کفن سے بلا رہی ہے، کربلا میں میرے ٹکڑے بنائیں گے. آماں اللہمان 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 بسم اللہ اللہمان اللہمان. بس حوصلے سے ایک جملہ اور سن لے، پھر میں ماتم داروں کو دعوت دیتا ہوں وہ زہرا کا ماتم کریں. علی نے غسل کیا، دفن